بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو آج میں 12 ربیع الاول کے بارے میں بات کروں گی۔ پہلے تو میں بات کروں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کیسی ہے۔ دوسرے ربیع الاول کو منانا ہمارے علماء کی نظر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چاہے۔ آپ کے کتنے خوبصورت نام ہیں: صادق، امین، عادل، سراج منیرہ، شکور، رسول رحمہ، محمود، امی، مزمل، نبی، مدثر، مشہود، بشیر، شاہد، احمد، نذیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دیوانہ محب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور یوں اپنی محبت کی جانثاریوں اور آپ پر نثار کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کو میں اپنی جان، اپنی مال اور بچوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں گھر پہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب تک آپ کی محفل میں آ کر آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر لیتا، مسرور نہیں کر لیتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں آتا۔ تو اس حال میں اپنے تمام بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، تب میں واپس آتا ہوں۔ لیکن اے میرے محبوب، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ نبیوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی تو اس وقت تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سچی محبت کے بدلے محبوب کے اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی آخری کتاب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے ترجمہ ہے اس کا، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، بہترین دوست، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہو۔ عموماً دوستی میں اعتماد جب ٹوٹتا ہے جب ایک دوسرے سے غلط بیانی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تو سچائی دوستی کی بنیاد ہونی چاہیے۔ محبت کے جذبات کا ایک اور منظر دیکھیے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ محبوب کائنات کی محفل میں باادب کھڑا ہے اور یوں عرض کر رہا ہے: اے محبوب، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز اور زیادہ روزہ اور صدقہ اور خیرات کر کے تیاری تو نہیں کی، یعنی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور عبادت تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فرض نہیں پڑے تھے، فرض تو فرض ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ نوافل زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ میرے پاس یہی محبت رسول کا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے اسی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے۔ محبوب کائنات سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی محبت محسوس ہوتی ہے لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو، دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ساتھ فرمائیں گے۔ انسانی زندگی میں جذبات کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ ہم جو ہے سب جو ہے دین میں صرف جو ہے یہ ریچول کا نام نہیں ہے۔
آپ کھٹاکھٹ مطلب نمازیں پڑھ لیں یا کھٹاکھٹ جو ہے پڑھ کر دعویٰ کریں کہ ہم نے اتنے قرآن، اتنے وظیفے کر لیے، اتنے سو نفل پڑھ لیے، کوئی روح ان میں نہ ہو، تو جب خوبصورتی نہ ہو اس وقت تک عبادت ہی کیا؟ وہ تو صرف واجبی سی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، اگرچہ کسی کے پاس بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں، لیکن اگر اس کا دل اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو یہ محبت بھی بڑی ویلیویبل چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اس کا بھی وزن ہوگا، کون کس کو کتنی گہرائی سے چاہتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ بعض دنیاوی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کی محبت میں، بسا اوقات مال کی محبت میں، گھروں کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اصل محبت کے لائق چیزیں جو ہیں ان کی محبت اوجھل ہو جاتی ہے اور وہ دل میں جگہ ہی نہیں پاتی۔ اتنا کباڑ خانہ جمع ہے اندر کی سچی محبت اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اور بعض اوقات ہم خواتین بھی محبت میں، اس گھروں کی ڈیکوریشن میں اتنی مبتلا ہو جاتی ہیں، کراکری، اور یہ آخری دم تک اسی میں جیتی اور مرتی ہیں، کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ کبھی ہم سوچیں ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معیار محبت کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے۔ جب تک ہماری محبت اصل مقام پر نہ پہنچ جائے، وہ ہے، یہ ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت اور ان کے پیارے رسول سے محبت۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، ان کی محبت واقعی سچی محبت تھی، ہماری محبت زبانی محبت ہے، محض خیالی سی محبت ہے، محض دعووں کی حد تک محبت ہے۔ لیکن جس کو سچی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے صحابہ کرام کا حال تھا، ان کو آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ قیامت کے دن آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ ہمیں زندگی میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی کوئی غلطی کر بیٹھیں یا بدعت اختیار کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان دیوار حائل کر دی جائے۔ محبت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی جزا بھی بہت زیادہ ہے، نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے اور نیک لوگوں سے محبت ہے تو قیامت کے دن اس محبت کے صدقے انسان کو انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ خدا کے جو نافرمان بندوں سے اگر محبت ہے تو پھر قیامت کے دن انسان اسی طرح فرعون، قارون اور شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر ان جیسے کاموں سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو اپنے محبوب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑے۔ محبوب سے محبت صرف زبان کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، زبان کا اظہار اور دل بھی اس کی تصدیق کرے اگر یہ سچا ہے، لیکن عمل تصدیق نہ کرے، یہ کیا محبت ہوئی؟ جب عمل میں بھی یہ ظاہر کرے گا کہ واقعی یہ سچا چاہنے والا ہے، پھر اس کی محبت کے دعوے کا اعتبار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب آپ سامنے نہیں تھے، پھر صحابہ کرام کے کام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چند سالوں میں اسلام دنیا کے مشرق اور مغرب میں پھیل گیا اور یہ صحابہ کرام کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ آج ہماری محبت جتنی اپنی ذات سے ہے، جتنی اپنے بچوں سے، گھروں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری محبت بس زبانی محبت ہے۔ محبوب کائنات اپنی جانی ساروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے سچی محبت کرتے تھے، ان کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ کا پکڑنا جو ہے محبت کا سمبل ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے زیادہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے،
اے محبوب یقین جانے آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم پورے مومن ہو گئے۔ جو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے وہ تو کسی اور انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرا تھا، اللہ سے جوڑنے میں گزرا تھا۔ اس کے درجے مختلف تھے، کہیں تزکیہ تھا، کہیں تذکرہ، کہیں تبلیغ، اخلاق کی تکمیل تھا۔ ان سارے کاموں کو الگ الگ بتائیں تو یہ جزیات ہیں، ان سب کا خلاصہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بندوں کو بندوں کے خالق اور مالک سے جوڑنا۔ آپ کس طرح جوڑتے تھے؟ کبھی تذکیر کر کے، نصیحت کر کے، تعلیم دے کر۔ اگر ہم یہ سب کام نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں ہم اور آپ کیسے وارث ہیں؟ ہم کیسے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ محبت کا دعویٰ ادھورا ہے، اور جب تک آپ کی سنت سے محبت نہ ہو۔ میں آپ کو معبد کا قصہ تھوڑا سا یہاں بیان کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 لوگ تھے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ایک راستہ بتانے والا تھا۔ راستے میں معبد ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے خیمے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس سے گوشت اور کھجوریں خریدنی چاہی، لیکن اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دیکھا ایک بکری تھی، آپ کے ساتھی بھوکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے کہا یہ بکری کیسی ہے؟ وہ جواب دیتی ہیں وہ کمزوری کی وجہ سے چرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے وہ گھر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دودھ دینے کے قابل ہے؟ معبد کہتی ہیں اس کی حالت بہت پتلی ہے، پہلے سے بہت زیادہ کمزور تھی، دودھ نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ معبد نے کہا اگر اس سے کچھ نکلتا ہے تو نکال لیں، یعنی بہت ہی کمزور بکری ہے۔ آپ بکری منگواتے ہیں اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لکھ کر، اور معبد کے بارے میں دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔ دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں اور پھر ایک بڑا برتن منگواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دودھ سے بھر جاتا ہے۔ معبد کو دودھ پلاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اور برتن بھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ معبد کا شوہر جو گھر پر نہ تھا، اس وقت جب وہ واپس آیا تو حیران ہوا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ تو اس نے نقشہ کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص آیا تھا جس کا یہ معجزہ ہے، اور وہ نقشہ اس نے سارا پیش کیا۔ اپنے خامن سے کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے جو جس کا چہرہ چمکدار تھا، اور نہ وہ بہت کمزور تھا، یعنی اور نہ لاغر، لیکن نہ ہی اس کے کوئی تون نکلی ہوئی تھی، آنکھوں میں سیاہی تھی۔ بہرحال اس نے پورا نقشہ کھینچا اور اس نے کہا کہ خاموش اور پروقار تھا، اگر گفتگو کرتا تو اس پر خوبصورتی چھا جاتی تھی، اور جو ہے دور سے اپنے ساتھیوں میں بہت سے بڑھ کر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھا، قریب سے دیکھا تو سب سے اجلا انسان نظر آتا تھا۔ بہرحال وہ معبد نے کوئی ایسی تصویر کھینچی کہ اس کے ساتھی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھی اس پر بچھے جاتے تھے، اگر وہ بات کرتا تو وہ ہے اس کے فوراً اس کی تعمیل کرتے ان کو حکم کی، اور وہ منتظر رہتے تھے اس کے اشارے کے۔ اب وہ معبد جو تھا نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جس کی ہم جستجو کر رہے ہیں، مکہ کی سرزمین میں اس کا شور برپا ہے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کا ہم نشین رہوں گا، اس کو ملنے کے لیے سارے راستے اختیار کروں گا۔ معبد نے تو آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء میں سے بڑھ کر پیروکاروں میں سے ہوں گا، یعنی میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو در جنت پہ دستک دوں گا، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے سفارش کروں گا، جتنی میری امت کی تعداد ہوگی کسی نبی کے اتنے پیروکار نہیں ہوں گے۔ بعض انبیاء کرام میں ایسے ہی ہوں گے جن کی تصدیق صرف ایک آدمی نے کی ہوگی،
یعنی کہ ان کی امت ایک شخص پر مشتمل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، 2 اس نے مجھے عنایت فرما دی اور ایک کو شرف قبولیت نہ بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دعا مانگی میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری یہ مانگی کہ میری امت کو غرق نہ کیا جائے جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا، اور تیسری دعا یہ مانگی کہ میری امت کے درمیان آپس میں جنگ آرائی نہ ہو، تو اس سے مجھے محروم رکھا گیا، یعنی یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت انس بن مالک شب معراج جانے والی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں خواب میں آرام فرماتی تھیں جبکہ آپ کے دل میں نیند طاری نہ ہوتی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سویا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور میں پہلا سفارش کنندہ ہوں گا یعنی کرنے والا ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا دیگر انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں کی برتری دی گئی ہے، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہارت قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا نے آج تک جتنی ترقی کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اتنی ترقی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے آغاز سے آگاہ کرتا ہوں اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا میں نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر بن کر رونما ہوا ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، ان سے ایک نور اٹھا جس سے شام کے محلات جاگ اٹھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔